مریم بی بی صاحبہ تک یہ بات جب پہنچی تو دین ADCR کی گرفتاری وغیرہ. ظاہر ہے کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھتی ہیں بدعنوانی کے بارے میں اور بہت سے دوسرے امور کے بارے میں. مریم بی بی جو ہیں اسے بالکل ٹالریٹ نہیں کر رہی. تو یہ وہ بنیادی وجہ بنی. خواجہ صاحب کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ان سے کنسلٹ ہی کچھ نہیں کیا گیا. اس قضیے سے کوئی ایسی چپکلش سامنے آئی ہے جس سے خواجہ صاحب اور جو صوبائی حکومت ہے اس کے درمیان کوئی تلخی یا کوئی کشمکش کی کیفیت دکھائی دی ہے. خواجہ آصف صاحب کو لے کر بہت ساری کنٹروورسی بنی رہی. ان کے استعفے کو لے کر بھی باتیں ہوئیں. پھر کل ان کی میاں صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی. خواجہ صاحب جو بات کہی تحقیق طلب ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. اس ملاقات کے اندر سے کوئی سازش کی بو تلاش کرنا. مرکزی وفاقی وزیر ہیں اور اپنی پارٹی کی صدر سے ملے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو لے کر بہت ساری کنٹروورسی بنی رہی. پھر انہوں نے خود بھی وضاحت کر دی. ان کے استعفے کو لے کر بھی باتیں ہوئیں. پھر کل ان کی میاں صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی. پھر وہ پرتگال کا پینڈورا باکس بھی کھل گیا اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی کیا سٹیج ہے, کیا صورتحال ہے, اور یہ ساری ڈسکشن کیوں اس طرح ہوا. ADCR کی گرفتاری کو لے کر بھی ساری باتیں جو ہوئیں, تو انیشل آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے ان سارے معاملات کا؟ جی بہت شکریہ فہد. معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑی خبریں ختم ہو جائیں یا قحط پڑ جائے ان کا, تو پھر میرا تجربہ یہ ہے زندگی بھر کا کہ خبریں بنانا اور خبریں تراشنا, اور اگر کوئی چھوٹی موٹی خبر ہو تو اس کو بال و پر دینا, اور وہ جو کہتے ہیں کہ پر کو کوا بنانا, یہ ساری چیزیں اس عہد کی یادگار ہوتی ہیں جب حقیقی خبریں ہوتی نہیں ہیں. خواجہ صاحب جو بات کہی تحقیق طلب ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے, تحقیق و تفتیش بھی ہونی چاہیے کہ یہ کس حد تک درست ہے. لیکن انہوں نے کہی ہے ایک بات, لیکن اس بات کے اندر سے جو باتیں نکالی جا رہی ہیں کہ وہ کوئی استعفیٰ مانگ لیا گیا یا استعفیٰ دے دیا گیا, یا ان کی جو میاں صاحب سے ملاقات ہے اس کا پس منظر کوئی ان کا استعفیٰ ہے, اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات ان کی, میرا خیال ہے کہ بہت دنوں پہلے سے شاید انہوں نے بات کی ہو اور یہ وقت ملا ہو. میاں صاحب بہت کم ملتے ہیں آج کل. تو اس ملاقات کے اندر سے کوئی سازش کی بو تلاش کرنا یا یہ کہنا کہ اس کا کوئی بہت بڑا پس منظر ہوگا. ایک مرکزی وفاقی وزیر ہیں اور اپنی پارٹی کی صدر سے ملے ہیں, پارٹی کے صدر سے, تو اس میں اچنبے کی, حیرت کی, خبر سازی کی, سازش کی تو مجھے تو کم از کم کوئی بو نظر نہیں آتی. صدیقی صاحب, رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ مریم بی بی صاحبہ تک یہ بات جب پہنچی تو دین یہ معاملہ آگے بڑھا. ADCR کی گرفتاری وغیرہ جو ہے وہ سارا کچھ عمل میں آیا. آپ کی انفارمیشن بھی یہی ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا, یا کوئی آپ کی ڈیفرنٹ انفارمیشن ہے؟ دیکھیں میرے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن چونکہ رانا صاحب نے یہ بات کہی ہے تو اس میں کوئی سبسٹینس ہوگا. اور بادی النظر میں بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک سرکاری افسر جو ہیں ان کی گرفتاری سے پہلے وزیر اعلیٰ کو یقیناً اعتماد میں لیا گیا ہوگا اور ان کے سامنے ٹھوس شواہد رکھے گئے ہوں گے, اور وہ ظاہر ہے کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھتی ہیں بدعنوانی کے بارے میں اور بہت سے دوسرے امور کے بارے میں. تو ان کی اجازت لینے کے بعد, ان کی ناٹ کے بعد یہ کارروائی ہوگی. یہ ایک تجزیاتی سی میری بات ہے, ڈائریکٹ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. لیکن رانا صاحب نے چونکہ انفارمیشن کی اطلاع پہ ایک بات کہی ہے تو میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اچھا, اب صدیقی صاحب مجھے صرف سمجھنا یہ ہے طالب علم کے طور پہ سر, کہ ایک ADCR ہیں, اور ان سے برآمدگی جو اب تک ہوئی ہے وہ لینڈ کروزر, رولیکس گھڑیاں, اربوں کی جائیدادیں, اور کمپلینٹ ان کے تو بہت بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں سیالکوٹ کی, آپ کو معلوم بھی ہے سر. تو اس کے بعد پھر پرتگال کو ہٹ کرنا اور کہنا کہ وہاں ایک ورک صاحب ہیں جو یہ ساری شاٹس کھیل رہے ہیں, سب کو مینیج کر رہے ہیں, وہاں بہت ساری بیوروکریسی جو ہے اپنی زندگی کو آسائشوں میں ڈھالنے کے لیے, وہاں کی نیشنلٹی تک لینے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہے. تو یہ پس منظر کس طرف پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا تفصیل سے تھوڑا آپ گائیڈ کر دیں کہ اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے, کس نظر سے اس سارے منظرنامے کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں, جو مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ اس سارے پس منظر کو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس آدمی سے جو گرفتار ہوا ہے, اس افسر سے کوئی خواجہ صاحب کی ذاتی اس کے ساتھ کوئی دلچسپی تھی یا ہمدردی تھی,
اور اس کی گرفتاری کے بعد انہوں نے ریئیکٹ کیا اور پرتگال کا ذکر کیا اور وہاں کی جائیدادوں کا ذکر کیا، بیوروکریسی کا ذکر کیا. آپ لوگوں کا ٹیک یہ ہے یا کم از کم اس خبر سے آپ یہ اخذ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے، لیکن اگر ہے کوئی تو اس پہ تفصیل سے جو آپ نے مجھے کہا کہ میں روشنی ڈالوں. میں تو بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس خبر کی جو بنیادی اجزاء ہیں یا کہاں سے یہ چلی، یہ تو خواجہ صاحب بتا سکتے ہیں. ایکسیسیبل ہیں، میڈیا کے بہت قریب رہتے ہیں وہ، تو آپ ان سے ضرور پوچھئے، اس کی تفصیلات اور تحقیقات کیجئے. لیکن یہ تصور کر لینا اپنے طور پہ کہ ایک بندہ گرفتار ہوا، خواجہ صاحب اس کے سرپرست تھے، خواجہ صاحب کو غصہ آیا، خواجہ صاحب نے بیوروکریسی کو رگیت دیا، کسی اور بندے کا نام لے لیا جو پرتگال کے اندر ورک صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اندازہ و قیاس ہے، آپ کڑیاں ملا رہے ہیں، تو آپ خواجہ صاحب اس پہ تفصیل ڈال سکتے ہیں، روشنی ڈال سکتے ہیں. اچھا، دوسرا صدیقی صاحب، جو میڈیا میں مزید اس پہ ڈسکشن ہوا، اس حوالے سے آخری سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں. باقی بہت سارے موضوعات ہیں آپ سے جانچنے کے لیے، آپ سے سمجھنے کے لیے. اس میں جو میڈیا اسپیکولیٹ سر مزید کر رہا ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر کسی بھی طرح کی مداخلت سیاسی طور پر مریم بی بی جو ہیں اسے بالکل ٹالریٹ نہیں کر رہی. تو یہ وہ بنیادی وجہ بنی. خواجہ صاحب کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ان سے کنسلٹ ہی کچھ نہیں کیا گیا. ان کے حلقے میں، ان کے ایریے کے سابق آر او جو تھے اس دورانیہ کے، ان کو بھی اگر ٹچ کیا گیا تو ان سے جانچ نہیں لی گئی، پوچھا نہیں گیا. باقی بات آپ کی درست ہے کہ ان ساری باتوں کا جواب ظاہری بات ہے وہ خواجہ صاحب ہی دے سکتے ہیں. دیکھیے اگین میں وہی بات اپنی دہراؤں گا کہ چونکہ میں اس قضیے سے واقف نہیں ہوں. میں نہ اس شخصیت کو جانتا ہوں جو پکڑی گئی، نہ ورک صاحب کو جانتا ہوں، نہ پرتگال کے حوالے سے میری وہ معلومات ہیں جن کا تذکرہ خواجہ صاحب نے کیا ہے. لیکن میں یہ شاید باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس قضیے سے کوئی ایسی چپکلش سامنے آئی ہے جس سے خواجہ صاحب اور جو صوبائی حکومت ہے اس کے درمیان کوئی تلخی یا کوئی کشمکش کی کیفیت دکھائی دی ہے آپ کو. میں ایسا نہیں سمجھتا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو اگین میں یہی عرض کروں گا کہ جو کردار ہیں اس کے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. چلیں آپ اس افسر تک رسائی نہیں رکھتے یا ورک صاحب تک نہیں رکھتے، خواجہ صاحب تک ضرور رکھتے ہیں، اور خواجہ صاحب بڑے فرینڈلی ہیں میڈیا کے ساتھ. وہ آپ کو ہنستے کھیلتے ساری تفصیل بیان کر دیں گے.